نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جودہ و کمالہ و برہ و نوالہ وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اول کل شعین و اوسط کل شعین و آخر کل شعین کما تحب و ترضی وعلی آلہ و اطرتہ و اخفادہ و اصحابہ و عشیرتہ من الانبیاء والمرسلین والاولیاء الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد شریف کی تشریح میں کل ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات ذات حق تعالیٰ سے الگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات حق تعالیٰ میں ظہور سے قبل بھی موجود تھی، لیکن صفات کے اظہار کے لیے مخلوق کا وجود ضروری تھا، یعنی وہ رحیم تب ہی کہلائے گا یا اس کی صفت رحمت تبھی ظاہر ہوگی جب ایسا کوئی وجود ہوگا جس پر رحمت کی جائے۔ اسی طرح اس کی صفت قہار تب ہی ظاہر ہوگی جب وہ کسی وجود کو اپنی قہاری سے فنا کرے گا۔ اس سے مجھے ایک اور بات ذہن میں آئی ہے کہ یا اللہ، اگر تیری مخلوق گناہ نہ کرتی تو تجھے ستار العیوب کس نے کہنا تھا؟ تیری اس صفت کا اظہار کب ہونا تھا؟ یا اللہ، اگر تیری مخلوق گناہ نہ کرتی تو تیری غفور الرحیمی کا اظہار کب ہونا تھا؟ یا اللہ، یہ سب تیری صفتیں ہیں، تیری ثنائیں ہیں، ہر طرف تیری حمد ہے، اول بھی تیری حمد ہے، اوسط پہ بھی تیری حمد ہے، آخر میں بھی تیری حمد ہے۔ یا اللہ، تو مالک ہے، جس طرح چاہے فرما سکتا ہے۔ یا اللہ، ہم گناہ گاروں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفعال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب امت کو یا اللہ تو بخش دے۔ یا اللہ، سب کی اصلاح فرما، سب پر رحم فرما، سب سے درگزر فرما۔ یا اللہ، سب کو تکلیف و مصیبتوں سے نکال لے۔ یا اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام امت پر رحم فرما۔ یا اللہ، جو مسلمان جس جگہ برسر بیکار ہیں ان پر رحم فرما، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ، ان پر رحم فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ، غزہ میں مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرما۔ یا اللہ، یہود و نصارہ پر مسلمانوں کو غالب فرما، رحم فرما۔ یا اللہ، ان کے بچوں پر رحم فرما۔ یا اللہ، ان کے مظلوموں پر رحم فرما۔ یا اللہ، ان کے بیماروں پر رحم فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام بیماروں کو شفاء کلی ظاہری باطنی عطا فرما۔ یا اللہ، جو کوئی جس تکلیف مصیبت میں گرا ہوا ہے اس پر رحم فرما۔ ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت تب ہی ظاہر ہوگی جب اس کے لیے کوئی وجود ہوگا۔ جس طرح کہ ایک عورت ماں ہونے کی صفت اس میں ہمیشہ سے موجود ہوتی ہے، لیکن وہ ماں تب ہی بنتی ہے جب تک اس سے ایک وجود پیدا ہو اور اسے ماں نہ بنائے۔ یعنی یہ صفت اس کے وجود میں تھی،
لیکن اس کے اظہار کے لیے دوسرا وجود ضروری تھا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کنت نبی وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو جو ازل سے اپنا محبوب اور منتخب فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ کائنات کا اظہار کس طرح ہوا، کائنات کو کس طرح پیدا فرمایا گیا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کو نور کو بغیر اپنے نور کو تقسیم کیے پیدا فرمایا، کیونکہ جو چیز تقسیم ہو جائے وہ خدا خدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو تقسیم ہوتا ہے وہ پہلے زیادہ تھا اور پھر وہ کم ہو گیا، اور وہ خدا نہیں ہو سکتا جو پہلے زیادہ یا پھر کم ہو۔ جس طرح کہ آئینہ میں ایک شکل سما جاتی ہے اور اس کے وجود سے کمی نہیں ہوتی، یا جس طرح کہ ایک عالم اپنے طالب علموں کو اپنا علم تقسیم کرتا ہے تو اس کے علم میں بھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پاس وہ میرا نور جتنی دیر اس نے چاہا وہ رہا، اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند تھے، نہ ستارے تھے، کوئی چیز نہیں تھی۔ جہاں چاہا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب کے نور کو اپنے پاس رکھا۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر کا آپ اندازہ لگائیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے پیدا فرمایا تو میں نے آسمان پر ایک نور کا ستارہ چمکتے ہوئے دیکھا، اور اس کو میں وہ ستارہ 70,000 سال بعد مجھے ایک دفعہ دکھائی دیتا تھا، اور اس کو میں 72,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا جبرائیل، تجھے پتہ ہے وہ ستارہ نور کا کس کا تھا؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ نور کا ستارہ میں ہی تھا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو اپنے نور کو بغیر جدا کیے ہوئے پیدا فرمایا، اور جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کائنات کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو یعنی میرے نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ اس کے پہلے حصے سے قلم پیدا فرمایا، اس کے دوسرے حصے سے لوح پیدا فرمایا، اور اس کے تیسرے حصے سے عرش پیدا فرمایا، اور جو چوتھا حصہ بچ گیا اس کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور اس کے پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کرسی پیدا فرمائی، اور پھر دوسرے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتے پیدا فرمائے، اور تیسرے حصے سے جو ہے وہ ملائکہ دوسرے ملائکہ فرمائے پیدا فرمائے۔ اس طرح کوئی آگے پیچھے چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دے کچھ بھول جاؤں تو۔ اور جب پھر چوتھا حصہ بچ گیا تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے 4 حصوں میں تقسیم فرمایا،
جس کے پہلے حصے سے زمین و آسمان پیدا فرمائے اور پھر جو ہے وہ تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا. یعنی کائنات کے ذرے ذرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور موجود ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ گنتی شروع کریں تو سب سے پہلے ایک آتا ہے اور دو، اس کے بعد جب دو کو بننا ہوتا ہے تو پھر اس ایک میں اور ایک کو ملایا جاتا ہے تو پھر دو کا وجود ہوتا ہے. اور جب تین کا کو بننا ہوتا ہے تو پھر دو میں پھر ایک کو ملایا جاتا ہے تو پھر ہی وہ تین بنتا ہے. اور اسی طرح تین میں ایک کو ملایا جائے تو چار بنتے ہیں اور چار میں ایک کو ملایا جائے تو پانچ بنتے ہیں. اس طرح جتنی بھی گنتی بنتی ہے اس میں ایک کا ہونا ضروری، اس کو ایک کو ملایا جائے تو پھر اگلی شے کا ظہور ہوتا ہے. اور وہ ایک جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. اس طرح میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات الہیہ اگرچہ ذات سے ایک ہی بار اکٹھی ظاہر ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے کے مطابق صفات رحمت دیگر تمام صفات پر حاوی اور محیط ہیں. اس لیے سورۃ فاتحہ میں صفات الہیہ کے تذکرہ میں الرحمن اور رحیم کے ذکر میں تمام صفات کو سمیٹ دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی رحمت سے تمام مخلوقات کو وجود عطا فرمایا. رحمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو رحمت عامہ ہے اور ایک رحمت خاصہ ہے. رحمت عامہ تمام مخلوقات کے لیے عام ہے اور اس کا مظہر اسم رحمان ہے، جبکہ رحمت خاصہ خاص الخاص بندوں یعنی مومنین کے لیے ہے اور اس کا مظہر اسم رحیم ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مخلوقات کو اپنی ذات سے وجود عطا فرما کر ان پر احسان کیا. کوئی کیڑا مکوڑا ہو یا درندہ ہو، درخت ہو یا پہاڑ ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، گناہ گار ہو یا مومن ہو، اپنے اسم رحمان کی تجلی سے وہ ہر موجود شے پر رحمت فرماتا ہے، ہاں وہ اللہ تعالیٰ کو مانے یا نہ مانے، اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے. اسم رحمان سے ہی وہ کافروں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو سنتا اور قبول فرماتا ہے. چونکہ اسم رحمان سے جاری رحمت جمیع مخلوقات پر اللہ کا احسان ہے، اس لیے یہ رحمت امتناعی کہلاتی ہے. احسان اس لیے بھی کہ یہ مخلوقات اس رحمت کے بدلے میں اپنے وجود عطا کرنے والے کا نہ ٹھیک سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور نہ صحیح طور پر حمد و ثنا کر پاتے ہیں جس کا وہ حقدار ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں. اور نہ ہی وہ اس کی محبت میں کچھ قدم بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی تمام کمزوریوں کو جانتے ہوئے بھی انہیں وجود عطا فرماتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، ان کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے اور بدلے میں ان سے کچھ طلب نہیں رکھتا. چنانچہ اس کی یہ رحمت سراسر ان پر احسان الہی ہے. کسی مخلوق کی اتنی مجال نہیں
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اس کی شان کے مطابق ادا کر سکے سوائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، تو یہ تسبیح بھی وہ مخلوق نہیں کر رہی بلکہ ان کا اصل، ان کا مبدا نور محمدی ہی کر رہا ہے جو ان میں موجود ہے، چاہے اس مخلوق کو اپنے اس اصل کی سمجھ ہے یا نہیں ہے، یا اس کو اس اپنے اصل کی تسبیح کا علم ہے یا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین ناظرین، انشاءاللہ اب ہم اس کے بعد اپنی اگلی قسط بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔